ساتھی صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں۔ آج میں عورتوں کو صدقے کے بارے میں کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پاس صدقے کا جذبہ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان ماؤں اور بہنوں کی فکر صرف اور صرف مال کو جمانے، الماریوں میں دبا کر رکھنے اور زیورات خرید کر پہننے، بس اسی کی فکر آج مسلمان عورت کو لگی ہوئی ہے۔ غور کر لیجئے، یہاں پر اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے عورتیں جو یہ بات کہتی ہے، جب بھی ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ کرو، اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کرو، تو عورتوں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو دے رہے ہیں، ہمارے بچے تو دے رہے ہیں، ہمارے والد صاحب تو دے رہے ہیں، ہمارے بھائی تو دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اسی کو اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں یہ دونوں جنتی ہیں۔ تو اگر ہمارا شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ہم کیسے جنت میں جائیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے یہاں پر۔ ہمارا باپ اگر صدقہ کر رہا ہے، ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارا باپ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے، ہم کو تو اس میں کسی کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ ہمارا بیٹا اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے اور ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے، نہ کہ میں اپنے جنت میں جانے کا کچھ اس کے اندر حصہ لے رہی ہوں۔ غور کریے، یہاں پر باضابطہ بتایا گیا ہم مسلمان عورتوں کو کہ تم صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والی عورتیں جنت میں جانے والی عورتیں۔ آج کیا معاملہ ہو گیا مسلمان عورتوں کا صدقے کے معاملے میں میری بہنوں؟ آج اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اور ہمارا مال ہم ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں شادیوں کی شکل میں برباد کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم 1000 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ کیا منہ لے کے ہم جائیں گے اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے بغیر یہ عمل کیے؟ غور کریے، آج ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ دیکھو فلاں جگہ پر اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے، تم وہاں پر مال خرچ کرو، تم وہاں پر دو، تو وہاں پر ہمارے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ہم ہماری بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ کا جوڑا ہم ضرور خریدتے ہیں، جو صرف 1 دن کے لیے ہوتا ہے، صرف 1 دن کے لیے، 1 دن کے جشن کے لیے، 1 دن کی خوشی کے لیے ہم لاکھوں روپے تو خرچ کر سکتے ہیں میری بہنوں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جنت کے لیے ہم مہینہ 1000 روپے نہیں دے سکتے۔ غور کریے، ہم دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر کسی کو بی پی ہو جائے، اگر کسی کو شوگر ہو جائے، تو وہ ہر مہینہ اپنی بیماری کے لیے گولیاں منگانے کے لیے، ٹیبلٹس منگانے کے لیے پیسے ضرور الگ رکھتے ہیں، لیکن اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنتی صفت، جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر مہینہ اسی طریقے سے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتی۔ غور کر لیجیے آپ، کیا ہو گیا ہے آج ہم کو؟ آج ہم صدقے میں بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے میری بہنوں، اور ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ عورتوں کی ہے۔ یہاں پر ہم کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا؟ کئی احادیثوں کے ذریعے ہم کو کیا بتایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا، اے لوگوں تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے 1 کھجور کی گٹلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ کیا کہا؟ چاہے 1 کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے پاس
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے وہ ضروریات جو ہماری مکمل ہو چکی اس کے باوجود بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں۔ غور کریے، شادیوں میں آج جو خرچ کیا جا رہا ہے میری بہنوں، اگر شادیوں میں خرچ جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سے کم آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے دیتے تو آج لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صدقہ کرنے والی عورتیں اگر ہم بنتی تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مال دو، آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے آپ کی۔ آج ہم نہیں بن رہے صدقہ کرنے والی عورتیں، آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی۔ اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا، جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا، جنت کی وہ مہمانی کا، جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا؟ غور کریے، آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں۔ اگر آج ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے، کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے تو سمجھ جانا یہ کمانے، جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے، یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا، وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا، کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا۔ آج دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا۔ غور کریے، ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صدقہ دینے کی صفت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت، بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر بتایا جائے بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو، اللہ اکبر۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے، جو بیماری میں ہم ملوث ہے، جو بیماری میں ہم مبتلا ہے، اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمارا جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ ایک عورت کا مال لیا، اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا۔ آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، 1000 500 5000 اتنا بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم ہماری ضرورت کے لیے دیکھ لیجئے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہم ہماری ضروریات کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا جائزہ آپ خود لیجئے۔ کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کیجئے میری بہنوں کہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں اور میں اللہ کے دین کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے میں کتنا ذخیرہ کر رہی ہوں، اس جنت کے لیے میں کتنا دے رہی ہوں، وہ جنت کی صفت میں اپنے اندر کتنا پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا۔ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو،
صدقہ کرو تاکہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں, جہنم سے ہم بچ جائیں.